إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم جنت میں قوت مردانہ کے ٹاپک کو پڑھیں گے۔ اب چونکہ اہل جنت کے لیے بیویوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی تو اس لیے ان کے لیے قوت مردانہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ اے ابو القاسم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت والے کھائیں گے اور پئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک جنتی کو کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کرنے میں 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اس یہودی نے سوال کیا، جو کھاتا پیتا ہے اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا جب جنتی کھائیں گے پئیں گے تو پیشاب پخانے کی ضرورت بھی ہوگی، حالانکہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو، پھر وہاں پیشاب پخانے جیسی گھناؤنی چیزوں کا کیوں کر گزر ہوگا؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ کھانے پینے کے بعد ان کو پاخانے اور پیشاب کرنے کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ بھرے ہوئے پیٹ کو خالی کرنے کے لیے صرف پسینے سے یہ حاجت پوری ہو جایا کرے گی۔ ان کے کھانوں سے کے بعد جب پسینہ آئے گا تو وہ جو پسینہ بہے گا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مشک کی خوشبو ڈال دیں گے، اور جب یہ پورا پروسیس ختم ہوگا تو اس سے ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو 100 مردوں کی قوت دے دی جائے گی۔ ترمذی شریف میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس کو امام ترمذی نے حدیث سے صحیح فرمایا ہے، اور ساتھ ہی حضرت زید بن ارقم والی حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ جنت چونکہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں کے مرد و عورت سب پاکیزہ ہوں گے، اس لیے ہر طرح کی گندگی اور گھناؤنی چیز سے وہ محفوظ ہوں گے، جس طرح پیشاب پخانے وغیرہ کی ضرورت ان کو نہ پڑے گی، اسی طرح ان کی منی بھی نہیں نکلے گی۔ جمع الفوائد میں محدث طبرانی نے معجم الکبیر سے نقل کیا ہے کہ اہل جنت مباشرت کریں گے، لیکن اس پروسیس سے نہ تو ان کے عضو مخصوص میں ضعف آئے گا، یعنی کہ وہ ویکنس نہ محسوس کریں گے، جیسے دنیا میں شہوت کے بعد ایک ویکنس محسوس ہوتی ہے، جنت میں یہ ویکنس محسوس نہ ہوگی، اور نہ ہی ان کی جو شہوت ہے وہ منقطع ہوگی، اور نہ مرد کی منی نکلے گی نہ عورت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی لذت کو برقرار رکھیں گے اور گندگی اور غلاظت سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس طرح دنیا کی لذتوں میں جو کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، جنت کی لذتوں میں یہ کدورتیں پیدا نہیں ہوں گی، تو جنت میں وہ مادہ خارج نہیں ہوگا جس سے انسان کو بعد میں گھن آتی ہے اور پھر بعد میں انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہوگی کہ انسان کو اس تمام لذتیں میسر ہوں گی جو دنیا میں میسر ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز نہ ہوگی جو دنیا میں ہوتی ہے، یعنی کہ پانی کا نکلنا اور پھر اس کی صفائی کا ضروری ہو جانا۔ وفوق كل ذي علم